بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ کا عذاب مختلف قوموں پر ان کے گناہوں، ظلم و زیادتی اور اللہ کی نافرمانی کے سبب نازل ہوا۔ یہاں چند اہم قوموں کا ذکر کیا گیا ہے جن پر اللہ کا عذاب آیا، ان کی وجوہات بھی بیان ہیں۔ نمبر 1، قوم نوح۔ وجہ شرک اور نبی کی تکذیب۔ عذاب سیلاب۔ نوح اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت اور جس کو جدید شریعت بھی عطا کی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا نوح انت اول الرسول الی الارض، اے نوح تو زمین پر سب سے پہلا رسول بنایا گیا۔ آپ نے تقریباً 900 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں۔ اگر اللہ کسی کو بطور رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا، اور ان میں سے صرف 80 لوگوں نے ان کا دین قبول کیا۔ نوح علیہ السلام تمام رسولوں میں سب سے پہلے رسول تھے جنہیں زمین میں مبعوث کیا گیا۔ ان کی بیوی کا نام واحلہ تھا۔ نوح علیہ السلام نے ان کے عذاب کی بددعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان کو اور ہر چرند پرند کے ایک جوڑے کو رکھنے کو کہا۔ تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے ہلاک ہو گئے۔ نمبر 2، قوم عاد۔ وجہ عذاب تکبر، نافرمانی اور اللہ کی نشانیوں کا انکار۔ حوالہ عذاب تیز آندھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو وحدانیت الہی پر ایمان لانے کا حکم دیا تو قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ہمیں تو تم واضح طور پر بے وقوف لگتے ہو، کیونکہ تم اپنے باپ دادا کے دین کی بجائے دوسرے دین کو مانتے ہو۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کے جواب میں ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آپ کا ہم میں نصیحت کرنا ناقابل ہے۔ ہم ہرگز آپ کی بات نہ مانیں گے، نہ دعوت حق قبول کریں گے، اور جن چیزوں کا آپ ہمیں خوف دلا رہے ہیں یہ پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، وہ بھی ایسی ہی باتیں کہا کرتے تھے۔ تو ان نافرمانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آندھی کی صورت میں نازل ہوا، جس کی وجہ سے وہ تباہ ہوئے اور عبرت کا نشان بنے۔ ارشاد الہی ہے، اور جب عاد نے ناحق زمین میں سرکشی کی اور کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کیا انہوں نے ہمیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ پھر وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 15۔ پھر ہم نے ان پر منحوس دنوں میں ایک سخت آندھی بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب دکھائیں۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 16۔ قوم سمود۔ عذاب کی کیفیت چیخ، زلزلہ یا آواز۔ وجہ عذاب اللہ کے نبی حضرت صالح کی تکذیب اور اللہ کے اونٹنی کا قتل کرنا۔ حوالہ جات۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنا چھوڑ دو، صرف اس کی عبادت کرو جو اس کائنات کا واحد خالق ہے، اس کا شکر ادا کرو اور غرور سے باز آ جاؤ، ورنہ ایسی مصیبت آئے گی کہ بجز خدا تمہیں چھڑوا نہ سکیں گے۔ اس پر قوم سمود نے کہا، اے صالح، ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تو حضرت صالح نے عرض کی کہ مجھ پر اللہ کی عنایت ہے کہ مجھے اس نے تم لوگوں کی رہنمائی کے لیے چنا۔ تمہاری عمارتیں، محلات وغیرہ کسی کام نہ آئیں گے، یہ سب فنا ہو جائیں گے، تم ان سے دل مت لگاؤ۔ قوم کہنے لگی کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، ورنہ تو ہمارے جیسا آدمی ہے۔ پھر کہنے لگے
کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ اس پر استفسار فرمایا اور کہا، برابر والے پہاڑ سے ایک 10 ماہ کی حاملہ قد آور اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ اور تھوڑی دیر میں اس کے قد جتنا بچہ بھی پیدا ہو۔ آپ نے پہاڑ کے قریب جا کر دعا مانگی اور ویسا ہی ہوا۔ لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے اور ایمان لانے لگے تو شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے اور وہ لوگ شیطان کی باتوں میں آ گئے اور ایمان نہ لے کر آئے۔ قوم سمود نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور بچہ بھاگ کر پہاڑ میں غائب ہو گیا، لیکن قوم سمود میں متکبر کہنے لگے، ہم تو جس پر تم ایمان لائے ہو اسے نہیں مانتے۔ آخر کار اونٹنی کاٹ ڈالی اور کہا، اگر تم پیغمبر ہو تو وہ عذاب ہم پر لے ہی آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ پھر زلزلے نے انہیں آ دبویا۔ صبح کو وہ اپنے گھر میں اوندے مرے پڑے تھے۔ آپ نے منہ پھیر لیا اور کہا، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہی کو پسند نہیں کرتے۔ اور ارشاد الہی ہے، سمود نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور انہوں نے کہا، اے صالح، ہمیں جس کی تم دھمکی دیتے ہو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر انہیں زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 78۔ نمبر 4 پر قوم لوط۔ ان پر وجہ عذاب بے حیائی یعنی ہم جنس پرستی اور نبی کی نافرمانی۔ ان پر عذاب آسمان سے پتھر برسائے گئے اور بستی الٹ دی گئی۔ حوالہ جات، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں اور وہ اپنی بدفعلیوں سے باز نہ آئے تو حضرت لوط علیہ السلام غمگین اور رنجیدہ ہو گئے تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ زمین پر تشریف لائے اور حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ پاک کے نبی، آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم لوگ اللہ پاک کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ صبح ہونے سے قبل اپنے مومنین اور اہل عیال کو لے کر اس بستی سے دور چلے جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ آپ کے بستی سے جانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے۔ کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، یہ آبادیاں گر کر چکنا چور ہو گئی۔ پھر پتھروں کی برسات ہوئی جس سے قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں ٹوٹ پھوٹ گئیں۔ قوم لوط کی نافرمانیوں کے سبب ان کی بستیاں الٹ پلٹ کر دی گئی اور مجرموں پر پتھر کی برسات کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا گیا۔ ارشاد الہی ہے، اور لوط کی قوم نے نبیوں کو جھٹلایا، بے شک ہم نے ان پر پتھروں کی بارش بھیجی سوائے حضرت لوط کے گھر والوں کے، انہیں ہم نے سحر کے وقت بچا لیا۔ سورۃ القمر آیت نمبر 34 تا 33۔ نمبر 5 پر ہے قوم فرعون۔ وجہ عذاب تکبر، بنی اسرائیل پر ظلم اور اللہ کی وحدانیت کا انکار، عذاب غرق ہونا۔ حوالہ جات ہے، قرآن کریم نے فرعون کے متعدد جرائم کو ذکر کیا ہے جن کے نتیجے میں فرعون عذاب الہی کا شکار ہوا اور پانی میں غرق ہو کر اس کا خاتمہ ہوا۔ قرآن مجید میں جو فرعون کے جرائم بیان کیے گئے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہے۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا۔ فرعون متکبر ظالم انسان تھا۔ فرعون ذو الاوتاد تھا۔ فرعون کا الوہیت کا دعویٰ، فرعون کا ربوبیت کا دعویٰ، فرعون کا بنی اسرائیل پر بدترین ظلم ڈھانا، فرعون کا الہی تعلیمات کے سامنے تکبر کرنا، فرعون کا قوم کو گمراہ کرنا، فرعون کا جناب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کرنا، فرعون کا طاغوت بن جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا منکر۔ ارشاد الہی ہے، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا،
کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 136۔ ناظرین، نہ صرف فرعون کو غرق کیا بلکہ اس کی لاش کو تا قیامت انسانیت کے لیے قابل عبرت بنا دیا۔ اس تمام جرائم کو تفصیل سے میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بیان کروں گی۔ اصحاب سبت، وجہ عذاب ہفتے کے دن شکار کی ممانعت کے باوجود نافرمانی کرنا، عذاب الہی، ذلیل بندر بن گئے۔ اصحاب سبت یعنی ہفتے کے روز والے، قرآن مجید میں ذکر کیا گیا یہ ایک قوم تھی۔ یہ نبی حضرت موسیٰ کے وقت کی بات ہے کہ یہود کے ایک قبیلے پر ہفتے یا سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنا حرام کر دیا گیا تھا۔ اس قبیلے کے لوگ 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ گروہ جو مچھلیاں پکڑتا تھا، دوسرا وہ گروہ جو مچھلی تو نہیں پکڑتا تھا لیکن پکڑنے والوں کو اس گناہ کے کام سے روکتا بھی نہیں تھا، اور تیسرا وہ گروہ جو مچھلیاں نہیں پکڑتا اور پکڑنے والوں کو اس کام سے روکنے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ بالآخر اس قوم پر خدا کا عذاب آ گیا اور پہلا اور دوسرا گروہ اس عذاب کی گرفت میں آئے سوائے تیسرے گروہ کے۔ اس عذاب سے وہ لوگ بندر اور خنزیر کی شکل اختیار کر گئے۔ سورہ البقرہ میں ارشاد ہوا، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم ہو چکا ہے جنہوں نے ہفتے کے دن نافرمانی کی، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 65۔ ناظرین، اگر آپ کو میری انفارمیشن اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔